وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نهلك الأولين क्या नहीं हमने हिलाक किया पहले लोगों को। पिछली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसमें खा खा कर इस पर ज़ोर दिया है कि क़यामत जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है, अल्लाह ने कसमें खाकर फरमाया कि वो क़यामत ज़रूर वाक़े होगी। और वो किस दिन वाक़े होगी? अल्लाह ताला ने क़यामत के कुछ हौलनाकियाँ बयान फरमाई हैं, जिस दिन सितारे सारे के सारे बेनूर हो जाएंगे, तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, जिस दिन आसमान फट जाएगा, जिस दिन पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, जिस दिन रसूलों को लाया जाएगा। और ये सारे मामलात
کس دن ہوں گے؟ یہ سارے معاملات فیصلے کے دن ہوں گے، رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، اور ہر چیز ایک بڑے دن کے لیے مہلت دی گئی ہے، وہ بڑا دن ہے فیصلے کا دن۔ اور فیصلے کا دن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلے کا دن وہ ہے جس دن جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے رسولوں کا، تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اس فیصلے کے دن، اس قیامت کے دن جو ہے وہ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی ویل ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ آخرت کا اس بات کیا ہے قیامت کے دن کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ تو قیامت کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں۔ جن کی آخرت تباہ ہے، در حقیقت ان کی دنیا بھی تباہ ہے۔ نہیں چلا دیں۔ جن کی آخرت تباہ ہے، در حقیقت ان کی دنیا بھی تباہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلے لوگوں کو، مشرکین مکہ سے پہلے جو قومیں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی قومیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، سب قوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ جن جن قوموں نے اور تقریباً سب قوموں نے ہی اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پچھلی قوموں میں، تو کیا اللہ نے انہیں ہلاک نہیں کیا؟ یہ ایک استفہام انکاری ہے، یعنی ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ کیا ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم پیچھے لگا دیں گے ان کے الآخرین، بعد والوں کو۔ یعنی جس طرح پہلے قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا دنیا کے اندر، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوئے، اور آخرت میں ان کے لیے پھر بہت بڑی سزا ہے۔ تو جس طرح ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، اسی طرح ہم پہلی قوموں کی تباہی کے پیچھے دوسری آخری قوموں کو بھی لگا دیں گے، بعد والی قوموں کو بھی لگا دیں گے۔ بعد والی قوموں کو کس کے پیچھے لگائیں گے؟ پہلی قوموں کے پیچھے۔ یعنی جس طرح پہلی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، اسی طرح پچھلوں کو بھی ہم ان کے پیچھے لگا کر تباہ کر دیں گے۔ جو معاملہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہے، وہی معاملہ بعد والی قوموں کے ساتھ کریں گے۔ بعد والی قوموں سے مراد قریش مکہ اور پھر ان کے بعد آنے والی قومیں ہیں۔ جو معاملہ ہم نے قوم نوح کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ، قوم شعیب، قوم لوط، قرآن کریم میں فرعون وغیرہ ان کا ذکر ہے، جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کو، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، قرآن کریم میں ان کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، ہم نے بعد والوں کو بھی ایسے ہی ہلاک کرنا ہے، اگر بعد والے بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلیں۔ تو جو معاملہ پہلوں کے ساتھ ہوا ہے، وہی معاملہ بعد والوں کے ساتھ بھی ہوگا، قریش مکہ اور ان کے بعد آنے والے جو قومیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گی، تو ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ ہم پھر پیچھے لگا دیں گے ان کے پچھلے لوگوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ مجرمین کے بارے میں ہماری یہ ایک سنت جاریہ ہے، جو پہلے بھی سب قوموں کے بارے میں اللہ کی یہ سنت پوری ہوئی، اور یہ اللہ کی سنت قیامت تک پوری ہوتی رہے گی۔ جو قومیں اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوں گی، وہ قومیں تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے دور میں بعض قومیں وہ بہت زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن ان پر تباہی نہیں آئی۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فوراً ہلاک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اپنے دنوں کے حساب سے ایک دن کی مہلت دے دیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، شاید وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، شاید وہ لوگ پلٹ آئیں تو اللہ مہلت دیتے ہیں، یا اللہ مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی تکذیب اور اپنی طغیانی اور اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب کے زیادہ مستحق ہو جائیں۔ اللہ نے ہر قوم کی تباہی کا، ہر قوم کے تباہی کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے، لکل اجل کتاب۔ تو یہ سمجھنا کہ جی فلاں قوم پر تو 20 سال گزر گئے ہیں عذاب نہیں آیا، 50 سال گزر گئے ہیں، 100 سال گزر گئے ہیں، 500 سال گزر گئے ہیں، وہ قوم بڑی سرکش قوم ہے، عذاب نہیں آیا، یہ ہمارے حساب سے 50 سال، 100 سال، 500 سال بہت بڑی مدت ہے، اللہ کے ہاں تو یہ ایک دن بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں۔ ایک قوم نے اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے وہ پوری طرح اللہ کی نافرمانی کر لے۔ آپ دیکھیں قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر کتنے ظلم کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً انہیں ہلاک نہیں کیا، لیکن جب اللہ نے مہلت دی، انہیں ایک وقت دیا، اس مہلت اور اس وقت سے ایسی قومیں دھوکے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ باقاعدہ پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی اللہ کے عذاب حضور کوئی نہیں آنے، اگر اللہ کا عذاب آنا ہے تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تھوڑی سی مہلت دیں کسی قوم کو، وہ قوم اتنی سرکش ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے ہم پر اللہ کا عذاب ہی نہیں آنا، اللہ کا عذاب اگر آنا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ آخر کار اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر یہ قومیں جو بڑی سرکشی کے ساتھ کہتی تھیں کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ نے قرآن میں ان کے بھی حالات بیان فرمائے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ ان کے حالات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے؟ اللہ فرماتے ہیں جب عذاب نہیں آیا ہوتا اس وقت تو وہ سرکشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، جب عذاب آ جاتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت پھر یہ دہائیاں دیتے ہیں جب عذاب آ جاتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اللہ پچھلی قوموں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کتنی ہی تباہ کر دی ہم نے بستیاں جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کو تباہ کر کے ہم نے ان کے بعد نئی قومیں پیدا کر دی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جن قوموں کو ہم نے تباہ کیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، پہلے تو عذاب کچھ وقت کے بعد آیا، وہ اس میں غفلت میں مبتلا رہے، اس میں وہ للکارتے رہے اللہ کا عذاب کب آئے گا، اللہ کا عذاب کب آئے گا، لے آؤ۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ گیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکضون، اچانک وہ بھاگنے لگے، کسی طرح ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ پہلو پہل تو انہوں نے کوشش کی کسی طرح ہم اس عذاب سے بچ جائیں، ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ لا ترکضوا، تو ان کو کہا گیا بھاگو نہیں، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے۔ کنہوں نے کہا؟ فرشتوں نے کہا انہیں، جو اللہ کا عذاب لائے تھے، انہوں نے کہا بھاگو نہیں، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، واپس لوٹو طرف اس کے جس میں تمہیں بڑی نعمتیں دی گئی تھیں، اپنی اسی بستی کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تمہیں بڑی دنیا کی نعمتیں ملی تھیں، اب آج اس بستی سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ آج اپنی اسی بستی میں موجود رہو۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو۔ آج تمہیں اپنے گھر بڑے اچھے لگتے تھے، تم نے اپنے گھر بڑے عالیشان بنا رکھے تھے، جیسے تم نے ہمیشہ ان میں رہنا ہے، تم نے اپنے گھروں کی دیواریں بڑی اونچی اونچی کر لی تھی، بڑے مضبوط گیٹ لگا لیے تھے، تو آج کہاں بھاگ رہے ہو؟ آج اپنی قوموں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو، آج تو تم سے سوال ہوگا۔ قالوا، وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہمیں، ہم ہی ظالم تھے۔ ہر مرنے والا شخص جب اس پر عذاب آتا ہے تب وہ دہائی دیتا ہے، پہلے وہ مذاق اڑاتا ہے، ہر قوم پہلے مذاق اڑاتی ہے، کچھ عذاب ہی نہیں آ رہا، عذاب ہی نہیں آ رہا، 50 سال ہو گئے عذاب ہی نہیں آ رہا، 100 سال ہو گئے عذاب ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ڈھیل دیتے ہیں، اس ڈھیل سے لوگ مزید سرکش ہو جاتے ہیں۔ پہلے دعائیاں دیتے، پہلے کہتے رہتے ہیں عذاب نہیں آ رہا، عذاب نہیں آ رہا، جب عذاب آتا ہے پھر یہ کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہائے افسوس ہم ہی ظالم تھے، کسی طرح نجات مل جائے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نجات نہیں ملتی. فما زالت تلک دعواہم، یہی وہ پکارتے رہتے ہیں، یہی وہ دہائیاں دیتے رہتے ہیں، ہم ہی ظالم تھے، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو. یہ ان کی پکار جاری رہتی ہے حتیٰ کہ ہم انہیں کٹا ہوا بنا دیتے ہیں، خامدین، بھجا ہوا جیسے کسی کے اندر سے بالکل جان نکل جائے، حرارت ختم ہو جائے، مر جائیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں انہیں، پھر مرتے دم تک ہم ان کو بخشتے نہیں ہیں. وہ یہی دہائیاں دیتے دیتے ان کی جان نکل جاتی ہے. تو یہ ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ کار ہے. ہم دیکھتے ہیں ظالم قوموں کو، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، دیگر قومیں ہیں، کوئی بہت زیادہ مدت نہیں ہوتی ان کو عروج پائے ہوئے دنیاوی طور پر، لیکن وہ سرکشی اور طغیانی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ گویا کہ دنیا کے اندر اللہ کو للکارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی تباہ کرنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی دنیا کی ترقی ہے. اب تو اللہ کا عذاب آیا بھی تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کو للکارتے ہیں. لیکن یہ معاملہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. فرعون کی قوم بھی، فرعون کی تہذیب بھی، مصر کی تہذیب بھی فرعون کے دور میں وہ آج کے روس، امریکہ اور یہ ساری جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کی تہذیب سے بہت آگے کی تہذیب تھی. قوم عاد کی، قوم فرعون کی تہذیب، نمرود وغیرہ، شداد وغیرہ، یہ اتنی ترقی یافتہ لوگ تھے اور اتنے طاقتور لوگ تھے اور اتنے مالدار لوگ تھے اور اتنا ان کے پاس اقتدار تھا. انہوں نے تو دنیا کے اندر جنتیں بنانے کی کوشش کی، اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. یہ پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے. اسی طرح مصری تہذیب، مردوں کو اس طرح مسالے لگا دیتے، ممیاں بنا بنا کر محفوظ کر دیتے، اور وہ کوئی کم ترقی یافتہ قومیں تھیں. اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم تو پچھلی قوموں کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پچھلی لوگوں نے جھٹلایا تھا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ آج کے دور تو پچھلی قوموں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پچھلی قوموں کو دیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پچھلی قومیں ان قوموں سے 10 گنا زیادہ طاقتور بھی تھیں، 10 گنا زیادہ ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا 10 گنا زیادہ. لیکن جب پچھلی قوموں نے جو ان سے 10 گنا زیادہ آگے تھیں، جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر میرا ان پر عذاب آیا، تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. مطلب یہ ہے کہ تم کہاں جاؤ گے میرے ساتھ مقابلہ کر کے. وقتی طور پر اگر کچھ سالوں کے لیے یا کچھ 100 سالوں کے لیے تمہیں کوئی اقتدار مل بھی گیا تو یہ 100 سالوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. اب سائنسدان کہتے ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے، کہ زمین و آسمان کو بنے ہوئے کروڑوں سال ہو چکے ہیں، اربوں سال ہو چکے ہیں بقول ان کے، اور پھر بہت دیر بعد انسان پیدا ہوا ہے اس زمین کے اندر. وہ جو کروڑوں اربوں سال گزرے زمین و آسمان کو بننے کے بعد، اللہ کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وقت گزارنا، اور اللہ کے ہاں تو یہ زمانے، اگر یہ تو واقعی اتنے سال ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کتنے سال ہوئے ہیں. اور یہ تو ہے کہ آسمان زمین کو بنے ہوئے اتنے کروڑوں سالوں کے بعد اس دنیا کے اندر اللہ نے مخلوق بسائی یا انسان کو پیدا کیا. تو اتنے کروڑوں سال اللہ کے ہاں تو وہ کوئی گزارنا مشکل نہیں ہے. اور یہ ہے زمین و آسمان بننے کے بعد. زمین و آسمان بننے سے پہلے اللہ تو ازل سے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ابد آباد تک رہیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا زمانہ گزر جائے تو انسان جو ہے وہ خدا بن جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. یہ دھوکہ ہے اصل میں اس دنیا کا. یہ دھوکہ ہے اصل میں جو شیطان جس میں مبتلا بھی ہے اور جس میں وہ دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی تباہی نہیں آنے والی، کوئی عذاب نہیں آنے والا، تھوڑی سی مہلت ملتی ہے 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی. تو لوگ جو ہے کتنے متکبر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ 10، 20، 50، 100، 200 سالوں کی مہلت کو نہ دیکھو. پچھلی قوموں میں بتاؤ کہ کس قوم کو ہم نے چھوڑا ہے؟ کسی قوم کو نہیں چھوڑا ہم نے. ہر قوم کو تو تباہ کیا ہے.
یہی معاملہ ہم اگلی قوموں کے ساتھ بھی کریں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر قوم تباہ ہوگی جو اللہ کی نافرمان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، کذالک نفعل بالمجرمین، مجرم کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ کوئی دیر ہو جاتی ہے وہ ہمارے حساب سے دیر ہوتی ہے، اللہ کے حساب سے تو دیر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے تو ان کی موت کا وقت ہی وہ رکھا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اس وقت جو ہے نا وہ 200 سال ہو گئے ہیں، 300 سال ہو گئے ہیں امریکہ کو دنیاوی طور پہ ترقی کی منزلیں طے کرتے کرتے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، وہ ہمارے حساب سے دیر ہوتی ہے۔ اسرائیل کو 50 سال ہو گئے ہیں، 60 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ نے تو وعدہ کیا قرآن میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب اللہ نے اصحاب سبت کو بندر بنا دیا، اللہ نے بنی اسرائیل میں بندر اور سور بنائے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس بنی اسرائیل پر ایسی قوموں کو مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تھوڑا سا 10 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی کسی کو مہلت مل جاتی ہے، وہ خدا بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کیا دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ایک ظالم عبدالآباد تک ظالم ہی رہے گا اور اس کو پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہمیشہ اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر ایک قوم ترقی کرتی ہے کچھ دیر بعد وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے، دوسری قوم ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو شکست دیتے رہتے ہیں، لوگوں کے ذریعے لوگوں کو شکست دیتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو دنیا کے اندر لوگوں کے ذریعے لوگوں کو شکست ہو تو دنیا تباہی کا شکار ہو جائے، دنیا باقی نہ بچے۔ اللہ نے اپنا دنیا کا نظام چلانا ہے، جب تک اللہ نے چلانا ہے اس وقت تک اللہ لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کرتا رہے گا۔ کسی ایک قوم کو بھی ہمیشہ کا عروج نہیں ہے، ہر قوم کو ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ جو مجرم ہے اس کے ساتھ اللہ نے ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ جو مجرم نہیں ہے، جو نیک لوگ ہیں، آپ دیکھیے دنیا میں نیک لوگ بھی باقی نہیں بچتے، اگرچہ ان کی جو موت ہے وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں نہیں ہوتی۔ نیک لوگوں کی اللہ کا ایک نظام ہے، جانا انہوں نے بھی ہے، دنیا میں کسی نے بھی نہیں رہنا، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہو، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے اولیاء ہی کیوں نہ ہو، دنیا سے چلے انہوں نے بھی جانا ہے، اگرچہ ان کی موت اللہ کے عذاب کی صورت میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی موت تو اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ ہمیں نہیں پتہ مرتے وقت ہمارے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہمارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اور ہمیں نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا تباہی بربادی اور کیا عذاب، انواع و قسم کے عذابوں میں وہ مبتلا ہے، فرشتے اس کی جان کیسے نکال رہے ہیں اور فرشتے اس کی کیسے پٹائی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، فرشتے مار مار کر ان کی جان نکالتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا جب ایک مومن کی موت آتی ہے، دنیا والوں کو نہیں پتہ ہوتا فرشتے کس طرح جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو عزت و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی، یہ ساری قرآن کی آیتیں، اللہ نے چیزیں ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی۔ اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں دنیا کی آزمائش ختم ہو جائے، غریب لوگ جن کو دنیا کچھ مانتی نہیں ہے ان کے ساتھ فرشتے کتنے عزت و احترام سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، ان کو فوت کرتے وقت فوت ہر ایک نہیں ہونا ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ کا گھر ہے ہی نہیں، ہمیشگی تو آخرت میں ہے، عذابوں میں یا نعمتوں میں، دنیا تو ہمیشہ کا گھر ہے ہی نہیں۔ یہاں مومن نے بھی جانا ہے، کافر نے بھی جانا ہے، مومن کے ساتھ مرتے ہوئے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، فرشتے سلام کرتے ہیں آ کر۔
اور کافروں کے ساتھ مرتے وقت کیا ہوتا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ اس کا، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو ہر اللہ کے نافرمان اور کافر پر آپ سمجھیے اللہ کا عذاب دنیا میں آ جاتا ہے، موت سے پہلے ہی، موت کے وقت، موت سے پہلے بھی آتا ہے اور موت کے وقت بھی آتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ تو کسی انسان کو غرور کا، تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری نظریں بڑی چھوٹی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس صورت میں بار بار وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ آتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں قسم کھا کر آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا آخرت ہو کر رہے گی، لوگ مانیں یا نہ مانیں؟ لوگ کہیں کہ آخرت نہیں آ سکتی، اب مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہماری ہڈیوں کو کون اکٹھا کرے گا؟ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آخرت نے آنا ہی آنا ہے۔ اور اس آخرت میں یہ جو انکار کرنے والے ہیں آخرت کا، جو آخرت کی تیاری نہیں کرنے والے، جو دنیا اپنی لہو و لعب میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو یہ آخرت آ کر رہے گی اور ان لوگوں کے لیے یہ تباہی کا سامان لا کر رہے گی۔ بار بار اللہ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، یا ویل جہنم کی بڑی خطرناک وادی کا نام ہے۔ تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، دنیا لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے، اللہ کے احکامات کے منکر ہیں، ایسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، وہ تباہی بربادی ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے لیے، دنیا میں چاہے وہ جتنا مرضی انکار کرتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی اللہ کی قدرتیں، تم ان کو نہیں تسلیم کرتے، تو ذرا اس انداز سے غور کرو، کیا نہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے، ایک حقیر پانی سے، نطفے سے تمہیں پیدا کیا۔ وہ نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تم خود اس کو اہمیت نہیں دیتے، تم خود اس سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہیں ایک حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے، اس حقیر پانی سے پیدا ہو کر تمہارے اندر غرور اور تکبر کہاں سے آ جاتا ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے کر دیا اس کو، اس نطفے کو، فی قرار مکین، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی جائے قرار میں جو محفوظ ہے۔ انسان دیکھے کہ انسان کی تخلیق کہاں سے ہوئی ہے، پھر انسان دیکھے کہ انسان کتنا عرصہ ایک قرار مکین میں رہا ہے، ماں کے پیٹ میں رہا ہے۔ ایسا انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کس چیز پر وہ تکبر کر رہا ہے؟ اللہ کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا، اللہ کی باتوں کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت آئے گی، وہ کہتا ہے نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں مانو گے تو تمہیں میں سزا دوں گا، وہ کہتا ہے سزا دے دو، سزا، موت آنی نہیں ہے، قیامت آنی نہیں ہے، سزا ملنی ہی نہیں ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے، کون انسان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ حقیر پانی سے پیدا ہوا؟ کون انسان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے؟ کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے اس سے۔ کہتے ہیں انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے، انسان کے لیے یہی کافی ہے، انسان غور کرے کہ انسان 2 دفعہ کہاں سے نکلا ہے۔ انسان 2 دفعہ ایسی جگہوں سے نکلا ہے کہ اس سے انسان کے سامنے انسان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جس نطفہ سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ نطفہ باپ کی صلب سے نکلتا ہے، شرمگاہ سے نکلتا ہے، پھر انسان ماں کی شرمگاہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ کس بنا پر تکبر کرتا ہے؟ چاہے وہ اس کے بعد دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کوئی بادشاہ بن جائے، وہ امریکہ کا صدر بن جائے، وہ جو مرضی بن جائے، وہ انسان دیکھے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جس طرح پچھلی صورت میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب انسان کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا؟ انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے، میں نہ ہوں تو دنیا ہی شاید زوال کا شکار ہو جائے۔ دنیا اللہ چلا رہے ہیں، کوئی انسان نہیں چلا رہا۔
تو انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے. کیا ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس کو ایک مضبوط جائے قرار میں نہیں رکھا، ایک محفوظ جگہ میں؟ مراد ماں کا پیٹ ہے. کب تک انسان وہاں رہا؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک. اللہ نے ایک اندازہ رکھا تھا کہ کب تک انسان نے رہنا ہے، کب تک انسان نطفے کی صورت میں باپ کی صلب میں رہتا ہے، اور کب تک انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. 6 مہینے رہنا ہے، 7 مہینے رہنا ہے، 8 مہینے رہنا ہے، 9 مہینے رہنا ہے. یہ مدت کم و بیش ہوتی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے کتنا وقت کس کو ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، باپ کی صلب میں رکھا ہے. یہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے. اس خالق کائنات کا وہ مقابلہ شروع کر دیتا ہے. الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک. وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے کسی کو 8ویں مہینے پیدا کر دیا، کسی کو 9ویں مہینے پیدا کر دیا، کسی کی مدت کچھ بڑھ گئی، کسی کی مدت کم ہو گئی. یہ جو ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت ہے، یہ مدت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو پتہ ہے ہر مادہ جو حمل اٹھاتی ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. اور یہ جو رحم کی مدت کم اور بڑھتی رہتی ہے، اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. ہر انسان پورے 9 مہینے کے بعد پیدا نہیں ہوتا، پورے 8 مہینے کے بعد پیدا نہیں ہوتا. کوئی جلدی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی بعد میں پیدا ہوتا ہے. اس سب چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اللہ کے نزدیک ہر شے کا اندازہ پہلے سے مقرر ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تب اللہ کو پتہ نہیں لگتا. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے کہ اس انسان نے ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہنا ہے، کتنے ہفتے رہنا ہے، کتنے مہینے رہنا ہے. ہر چیز اللہ کو صرف پتہ نہیں تھا، اللہ نے لکھوا بھی دی تھی. اور صرف یہی نہیں لکھوایا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا، یہ بھی لکھوایا تھا دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا، دنیا میں کتنا رزق پائے گا، دنیا کے اندر بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اور اس کا قد اور اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی. ہر چیز تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہے اللہ کا علم. اور اس اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک، اپنے رازق کو انسان للکارتا ہے کہ تھوڑی سی اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. فرمایا کہ ہم نے انسان کو ایک محفوظ جائے قرار میں رکھا ہے. الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک. فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا تھا. فنعم القادرون، پس ہم کتنے اچھے ہیں اندازہ لگانے والے. ہمارا اندازہ کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا بہترین اندازہ ہے. جو اندازہ ہم نے لگایا، جو مدت ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی، اس سے نہ ایک لمحہ آگے ہوتا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا. ہر چیز ایک جو اللہ نے پہلے سے اندازہ لگایا. اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ہونے سے پہلے اندازہ لگا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے دیکھیے انسان کو، اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ایسا انسان کا ذہن بنایا ہے. اللہ کو انسان کو ایسا علم دیا. کئی دفعہ انسان اندازے لگا دیتا ہے اور انسان کے اندازے قریب قریب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اندازے جو ہیں وہ غلط بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے. اللہ کا اندازہ بالکل ایسے ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو بنانا ہے 1,00,000 سال کے بعد، تو 1,00,000 سال پہلے اللہ نے جو سوچا ہے اس کے بارے میں اور لکھ دیا ہے، اس کو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وہ انسان کا اندازہ نہیں ہے جو غلط ہو جائے، وہ اللہ کا اندازہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، ہم کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ لگانے والے. ہمارا اندازہ کتنا ایکوریٹ ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر بھی اگر انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر ایسے جھٹلانے والوں کے لیے پھر ویل ہے قیامت کے دن. اللہ نے قیامت رکھی ہی، اصل میں یوم الجزا قیامت کا دن ہے. دنیا میں سزائیں ملتی ہیں اللہ کے نافرمانوں کو، لیکن دنیا اصل دار الجزا نہیں ہے. دنیا تو دار العمل ہے، دار الابتلاء ہے. کسی کو بدلہ ملتا ہے دنیا کے اندر، ہمیں نظر نہیں آتا. کئی دفعہ جیسے میں نے ذکر کیا، مرتے وقت کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ لگتا. کسی کے ساتھ انعام اور عزت و احترام کا معاملہ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بڑی تباہی کا معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا. لیکن قیامت کے دن جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا.
تو جو ان چیزوں کو نہیں مانتا تو اصل دارالجزا میں پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے ویل ہے، پھر جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اور اپنی نعمتیں جو اللہ نے انسان کے لیے کی ہیں، انسان کی ان جھٹلانے کے باوجود، ان نافرمانیوں کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی؟ یہ زمین ہم نے بنا دی ہے، اے انسانوں تمہارے لیے بنائی ہے، تم اس زمین کے اندر رہتے ہو اور یہ زمین تمہارے لیے کافی ہے۔ انسان اس فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آبادی بڑھ جائے اور پھر ہمیں مریخ پہ جا کے رہنا پڑے۔ یہ اصل میں انسان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کا کام ہے کہ اس نے کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے اور پھر اس نے ان انسانوں کو کہاں بسانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زمین تمام انسانوں کو سمیٹ لے گی، سمیٹ لیتی ہے۔ احیاء و امواتا، زندہ ہو ان کو بھی سمیٹ لیتی ہے، جو مر جائے ان کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ مرنے والے بھی تو زمین سے نکل نہیں جاتے، وہ بھی زمین کے اندر ہی رہتے ہیں، قبر میں دفن ہو جاتے۔ جن کو قبر میں نہ دفنایا جائے، کئی قومیں جلا دیتی ہیں اپنے مردوں کو، جلنے کے بعد راکھ ان کی کہاں جاتی ہے؟ وہ پھر مٹی میں۔ جہاں بھی انسان جائے، کئی لوگ اپنے مردوں کو اونچی اونچی چٹانوں پر رکھاتے ہیں، پرندے انہیں کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر مٹی، وہ پرندے پھر مٹی میں۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی قبر ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے ہر شخص کو موت دینی ہے اور ہر شخص کو قبر دینی ہے۔ زندہ انسان ہے یا مردہ انسان، اللہ نے زمین بنائی ہے اور زمین پوری ہے انسان کے لیے۔ ابھی تک اس زمین کے اندر لوگ کہتے ہیں جی آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور اگلے 20 سالوں کے اندر، 50 سالوں کے اندر ڈبل ہو جائے گی۔ او یہ تو تباہی، یہ تو آبادی کا بم ہے، اور یہ تو ایٹم بم ہے، اور یہ تو وہ ہے، یہ تو یہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں۔ جو پچھلے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی زمین کے اندر ہیں، جو زندہ لوگ ہیں وہ بھی زمین کے اندر ہیں، اور قیامت تک جنہوں نے آنا ہے انہوں نے زمین کے اندر ہی آنا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ سمیٹ لیتی ہے زندہ لوگوں کو بھی، مردہ لوگوں کو بھی۔ اور آپ مجھے بتائیں، آج ہم کہتے ہیں آبادی بہت زیادہ ہو گئی، آج بھی اس زمین کا کتنا حصہ بے آباد ہے؟ ہم لگے ہیں اپنے لیے پانی کا انتظام کرنے، جی پانی کم ہو جائے گا، فلاں چیز کم ہو جائے گی، فلاں چیز کم ہو جائے گی۔ اصل میں اگر ایک انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو یہ رزق دینا اور یہ چیزیں کرنا یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا تجھے مجھ سے زیادہ اپنے پر بھروسہ ہے، چل پھر تو اس کا خود ہی ذمہ دار بن جا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پرندوں کی طرح توکل کرو تو میں پرندوں کی طرح تمہیں رزق دوں۔ رات آتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، رات آتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر انسان بھی پرندوں کی طرح توکل کرے تو اللہ پرندوں کی طرح انسانوں کو بھی رزق دے۔ لیکن انسان کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو جو انسان جتنی کوشش پھر اپنی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر انہی کے حوالے کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر اپنا انتظام تم خود ہی کرو، اور انسان اپنا انتظام بھی خود نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کو پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو کمائی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو حساب کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان سے کہا تم ہاتھ پاؤں ہلاؤ، دیکھو پرندے بھی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے کہ ہمیں گھونسلوں میں رزق مل جائے گا، ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں لیکن ایک محدود طریقہ کار کے مطابق۔ اس ایک انسان، اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک طریقہ کار رکھا ہے، اللہ نے انسان کے لیے رکھا ہے انسان اپنے آخرت کی تیاری کرے، اپنے رب کو یاد رکھے، رب کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرے، اپنی روزی کمانے کا بھی انتظام کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنی زندگی اپنے 24 گھنٹے وہ بس رزق کی فکر میں ہی رزق کی گردان کرتا رہے۔ انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ساتھ رزق کے لیے بھی وقت نکالے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اگر ایک انسان ساری توجہ رزق کی طرف کر لے گا، اصل مقصد جو دنیا میں آنے کا وہ بھول جائے گا، اس کا رزق بڑھ نہیں جائے گا۔ اللہ نے جو رزق لکھا ہے ملنا اسے وہی ہے۔
فرمایا کیا ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندہ لوگوں کو اور مردہ لوگوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے بنائے اس زمین میں رواسی پہاڑ، شامخات بلند و بالا، مضبوط بلند و بالا پہاڑ ہم نے بنائے، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تمہیں پانی سیراب کرنے والا، پیاس بجھانے والا۔ صرف پانی کو لے لیا جائے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کہاں سے پیاس بجھائے گا اپنی۔ ہم نے تمہیں ماء فرات دیا، فرات وہ پانی ہوتا ہے جو سیراب کر دیتا ہے، انسان کو اندر تک سکون پہنچا دیتا ہے، جو انسان کی پیاس مارتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ چاہتے ہیں تو پانی انسان کی پیاس مارتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے انسان دریاؤں کا پانی پی جائے، انسان کی پیاس نہیں بجھنے والی۔ جب کسی شخص کو استسقاء کی بیماری لگتی ہے، اسی بیماری کے اندر وہ مر جاتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے اونٹوں کی طرح، لیکن پانی اسے سیراب ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں نعمتیں بھی دیتے ہیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود، اور ان نعمتوں سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ نہ چاہے نعمتیں نہ ملیں، اللہ نہ چاہے ظاہراً نعمتیں مل جائیں لیکن ہم نعمتوں سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں کئی لوگ کیا ہوتا ہے، سمندر کے اندر بھٹک جاتے ہیں، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، کشتیوں کے اندر، اور جو زیادہ راہ کے طور پہ پانی لیا ہوتا ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، جب رستے سے بھٹک جاتے ہیں، جب کوئی خرابی ہو جاتی ہے، پھر وہ کئی دفعہ، کئی دن، کئی مہینے سمندروں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب کتنا پانی موجود ہے لیکن انسان اس پانی سے پیاس ہی نہیں بجھا سکتا اپنی۔ بالکل اس طرح آپ سمجھیے، انسان کو نعمتیں دینے والا اللہ، اور صرف نعمتیں ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ان نعمتوں سے فیض یاب کرنے والا بھی اللہ۔ تو اس زمین کے اندر ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں ایسا پانی پلایا جو تمہاری پیاس مارتا ہے، جو تمہیں سیراب کر دیتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی جو اب جھٹلاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے احکامات کو، قیامت کو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک مخصوص وادی ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن۔ پھر ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہیں نمٹیں گے۔ دنیا کے اندر جتنی سزائیں ہیں وہ تو بونس ہے، اصل سزا تو قیامت کے دن ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب طرف اس کے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب یہ قیامت کے دن، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، پہلے اللہ نے قیامت کو ثابت کیا سورت کے شروع میں، پھر اللہ نے دنیا کی بات شروع کر دی۔ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ ان چیزوں پہ غور کریں۔ پھر اللہ دوبارہ قیامت کے دن کے آگے جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہوں گے، جو نہیں ماننے والے وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہوں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا، وہ بھی قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا۔ پیدا ہونے کے ایک دن بعد فوت ہو گیا، قیامت کے دن اس نے بھی آ جانا ہے۔ ہر ایک نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ کا حکم کیا ہوگا کہ چلو، اللہ کہیں گے یا فرشتے کہیں گے اللہ کے ان انکار کرنے والوں کو جو قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت نہیں ہوگی، اللہ ہمیں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اب فرشتے کہیں گے کہ چلو طرف اس کے جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو اب قیامت آ گئی ہے، تم تو کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اب قیامت آ گئی ہے، تم اس قیامت میں موجود بھی ہو۔ صرف قیامت ہونا برحق نہیں ہے، اب قیامت کے بعد جو اللہ نے قیامت کے بارے میں وعدے کیے وہ بھی برحق ہیں، جنت جہنم کے۔ اب تمہارے لیے جہنم ہے، تم قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے وعدوں کا انکار کرتے تھے، جہنم کا انکار کرتے تھے۔ چلو اب جہنم تمہارے لیے تیار ہے، اب اس جہنم کی طرف چلو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو طرف اس سائے کے جو تین شاخوں والا ہے۔ إِلَى ظِلٍّ، چلو اس سائے کی طرف، ذی ثلاثی، ذی والا، ثلاثی تین، شعب گھاٹی یا یہاں شاخ مراد ہے، ایسے سائے کی طرف چلو جو جس کی تین شاخیں ہیں۔
یہ کون سا سایہ مراد ہے؟ یہ جہنم کی آگ کا دھواں مراد ہے یہاں. وہ جہنم جس کی ہولناک آگ ہے اور ہولناک آگ کا سیاہ ترین دھواں ہے، وہ دھواں اکیلا اتنا بڑے عذاب ہے جتنے بڑا عذاب جہنم ہے. جہنم کا دھواں، جہنم کی تپش اور دھواں بہت بڑا عذاب ہے. سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن بائیں ہاتھ والے ہوں گے. کافر لوگ قیامت کے دن بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی سموم، یہ لپٹ میں ہوں گے جہنم کے دھوئیں کی لپٹ میں، وحمیم اور کھولتے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. یہ سیاہ دھواں کس کا ہے؟ یہ جہنم کا سیاہ دھواں ہے، اور یہ دھواں ہی بہت بڑا عذاب ہے. یہ دھواں اکیلا بہت بڑا عذاب ہے. چلو طرف اس کے جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. وہ سایہ جب اوپر اٹھے گا جہنم سے دھواں، تو اس دھوئیں کی 3 شاخیں، 3 سرے ہوں گے. اس کے اندر کیا حکمت ہے اللہ کو پتہ ہے. اس کے اندر کیا عذاب کی اور ہولناکی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں. لا ظلیل، وہ سایہ نہیں دینے والا. جو جہنم کا سایہ ہوگا، جو جہنم کا دھواں ہوگا، اس دھوئیں کا سایہ بھی ہوگا زمین پر، لیکن وہ سایہ کا کام نہیں دے گا. جس طرح ایک انسان سخت تپش ہوتی ہے دھوپ کی، سخت دھوپ کی تپش پہ کسی عمارت کے سائے میں آ جاتا ہے، کسی درخت کے سائے میں آ جاتا ہے، تو یہ جو دھواں ہے اس دھوئیں کا سایہ بھی ہوگا، لیکن یہ سایہ انسان کو سایہ فراہم نہیں کرے گا، کوئی فرحت فراہم نہیں کرے گا. لا ظلیل، اس سایہ انسان کو چھاؤں نہیں پہنچائے گا انسان کو. ولا یغنی من اللہب، اور نہ یہ شعلوں سے محفوظ رکھے گا انسان کو. وہاں لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہے نہ وہ فرد بخش ہے. وہ تو عذاب ہی عذاب ہے. جہنم کی آگ الگ عذاب ہے، جہنم کی آگ کا دھواں ایک الگ عذاب ہے. ایک تو ہے جہنم کے اندر جانا، ابھی جہنم میں جانے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا سایہ ہی دور سے بہت بڑا، اس کی لو اور اس کی تپش اور اس کی لپٹ وہی بڑی عذاب والی ہے. اچھا، انہا ترمی بشرر، یہ جہنم پھینکتی ہے شرارے، چنگاریاں. شرر، یہ جہنم پھینکتی ہے چنگاریاں، کل قصر، بڑے بڑے محلوں جیسی. جس طرح آگ کے جب آگ جلتی ہے، اب آپ لکڑی کو آگ لگائیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے اس آگ سے شرارے پھوٹتے ہیں، چنگاریاں پھوٹتی ہیں. جہنم کی چنگاریاں وہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نہیں ہیں. وہ جہنم کی جو چنگاریاں ہیں وہ جو ذرے ذرے کی طرح، نقطے نقطے کی طرح ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے ہوتے ہیں کئی ایکڑوں پر. تو جہنم کے صرف وہ جو یہ شرارے اور چنگاریاں ہیں یہ بڑے بڑے محلوں کی طرح ہیں. ایک ایک ذرہ جہنم کی شراروں کا، چنگاریوں کا، وہ بڑے بڑے محل کی طرح ہوگا. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے. جمالۃ اونٹ، اور صفر یہ اصفر کی جمع ہے، صفر زرد رنگ کے اونٹ. یہ بڑی جسامت کے اونٹ ہوتے تھے. یہ بڑی جسامت کے اونٹوں کی طرح، یہ بڑے بڑے محلوں کی طرح، یہ ایک ایک ذرہ ہوگا، ایک ایک نقطہ ہوگا وہ جہنم کے شراروں کا، جو دور سے لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے لے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے.
یہ جہنم کا دن وہ ہے جس میں کافر کوئی بات کرنا چاہے، کوئی عذر پیش کرنا چاہے، اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، وہ بات نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہیں اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ عذر پیش کریں، انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کی دیگر آیات دیکھیں تو قرآن کریم کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے متکبر لوگوں کا اور کمزور لوگوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں، جنت میں اللہ نے نیک لوگوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے، جہنمی لوگوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جہنم میں لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے۔ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ جب لوگوں سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، حساب میں بھی لوگ باتیں کریں گے۔ جب حساب لیا جائے گا تو لوگ شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سمجھیں گے جس طرح دنیا کے اندر جھوٹ سے کبھی ہمیں وقتی طور پر خلاصی ہو جاتی تھی، شاید قیامت کے دن بھی جھوٹ بولنے سے خلاصی ہو۔ تو قیامت کے دن بھی لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا جواب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جہنمیوں کا قیامت کے دن، اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا۔ گویا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے جہنمی بول کر جھوٹی قسم اٹھا کر کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا۔ اب کچھ آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جہنمی بولیں گے، عذر پیش کریں گے۔ کچھ آیات سے پتہ لگتا ہے قرآن کریم کی کہ جہنمی الٹا سیدھا جھوٹ موٹ بولنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے عذاب باتیں کریں گے، ان کی ٹانگیں اور ان کے پاؤں اور ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان کے خلاف۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ تو کچھ آیات سے پتہ لگتا ہے کہ جہنمی باتیں کریں گے، جہنمی عذر پیش کریں گے، جہنمی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تب پھر سچ بولیں گے، کہیں گے ہاں ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلط تھے۔ پھر اعتراف بھی کریں گے، سمجھیں گے شاید اعتراف کرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ سب چیزیں قیامت کے دن ہونی ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بولیں گے ہی نہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے جہنمی بولیں گے، اعتراض کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت ابن عباس کہنے لگے تمہارا خیال ہے جہنم کا ایک ہی وقت ہے، 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، کوئی ایک تھوڑا سا وقت ہے؟ جہنم تو 50,000 سال کا دن ہے، اس کے اندر کتنے مرحلے ہیں اور اس کے اندر کتنی ہولناکیاں ہیں، تو یہ کسی ایک مرحلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ یہ مرحلہ اور یہ موقع کتنے گھنٹوں کا یا کتنے دنوں کا یا کتنے مہینوں کا یا کتنے سالوں کا ہوگا۔ ایک وہ موقع بھی آنا ہے قیامت کے دن کہ جب کسی جہنمی کو کسی شخص کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرگوشیاں بھی سرگوشیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو یہ کوئی ٹکراؤ نہ سمجھے کوئی انسان کہ جی قرآن کریم میں ٹکراؤ ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہے کہ جہنم کا کیا ایک ہی وقت ہے۔ ہم سمجھیں کہ جی کوئی ایک عدالت لگ رہی ہے گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، تو یہ ساری باتیں جو ہے قرآن کریم میں، تو یہ تو ٹکراؤ ہو گیا، یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ جہنم کے دنوں، جہنم کا جو ایک لمبا دن ہے قرآن کریم میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، تو یہ اس دن کے مختلف مرحلے ہیں اور مختلف وقت ہیں۔ یہ ان اوقات میں سے ایک وقت ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ کتنے مہینوں کا یا کتنے سالوں کا یا کتنے دنوں کا یا کتنے گھنٹوں کا وقت ہے، بات ہی نہیں کر سکیں گے۔